انسانیت میں بھی کمال آپ کو حاصل ہے. لکھی عرب عالم کی بہت دنوں کی ہے, ہمارے پاس تھی, معلوم کہاں سے آ گئی تھی, ہم دیکھتے رہے ہمیشہ. یہ بہت لکھا اس پر. اس کے شروع میں یہ لکھا ہوا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا صاحب الجمال و یا سید البشر. بہت عمدہ لکھا. میں نے کہا لکھ دینا, کہا لکھیں گے جو ہماری سیرت میں. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. نور نہیں ہے, باقاعدہ لکھا ہے. من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بادل خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر, وہ پہلا شعر زیادہ مشہور نہیں ہے, بس یہی جو آسان ہے. یا صاحب الجمال ہے, یا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو آپ کے جمال سے, آپ کے کمال سے حد وافی عطا فرما. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصلاح كما كان حقه. عبادت خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر, یہ تو مشہور ہے لیکن آپ پہلے والا نہیں. تیس ذوالحجہ 37 ہجری. کون ہجری ہے؟ 44 سال پہلے, 10 سال پہلے. میں نے کہا الحمدللہ اس کتاب کا کسی طرح غور سے مطالعہ کیا. بہت ہی مفید و بصیرت افروز کتاب ہے, قابل مطالعہ ہے. طلبہ و علماء کو ضرور مطالعہ کرنا چاہیے. وہ 37 ہجری میں لکھا ہوا ہے. واہ واہ واہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. قمر کے اندر نورانیت جو آئی ہے آپ کے وجہ منیر سے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر, آپ کے وجہ مبارک سے, وجہ منور سے قمر بھی منور ہو گیا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه. جیسا حق ہے ویسی صلاح ہم نہیں کر سکتے. یہ مشہور ہے. بعد خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر. بے مثال تواضع. لغوی اعتبار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم. بے مثال تواضع. لغوی اعتبار سے تواضع کا مفہوم عاجزی اور خضوع, اپنے کو جھکا دینا, عاجزی اختیار کرنا. اور عرف عام میں اس سے مراد انسان کا اپنی عظمت اور جاہ و منصب سے کنارہ کش ہونا اور اپنی طرح کے لوگوں کے مقام و مرتبہ کو چھوڑ دینا, اور اپنی طرح کے لوگوں کے جو بڑائی وغیرہ ظاہر کرتے ہیں چھوڑ. لغوی اعتبار سے تواضع کا مفہوم عاجزی اور خضوع ہے, اور عرف عام میں اس سے مراد انسان کا اپنی عظمت اور جاہ و منصب سے کنارہ کش ہونا اور اپنی طرح کے لوگوں کے مقام اور مرتبہ کو چھوڑ دینا. مطلب جو بڑائی ظاہر کرتے ہیں چھوڑ دینا, یہی مطلب ہوگا. محققین کے نزدیک تواضع کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے لیے کوئی قدر و قیمت اور خصوصیت نہ ٹھہرائے, اور وہ جس حال میں ہے اور وہ جس حال میں ہو اسے اپنے استحقاق سے فروتر سمجھے. جو بھی کوئی عزت کر رہا ہے
سمجھے کہ ہم عزت کے لائق نہیں، اس اکرام کے لائق نہیں. یہی پورا مدعا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک بندہ یہ خیال کرے کہ لوگوں میں اس سے بڑھ کر برے افراد موجود ہیں تو وہ متکبر ہے. صوفیہ بہت کرتے ہیں، صوفی کا ہے نہیں، یہ صحابی کا قول ہے. صوفیہ کا مشہور ہے. اب یہ ہے کہ گویا کہ صحابی کا قول کرنا ہے. محققین کے نزدیک تواضع کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کے لیے کوئی قدر و قیمت اور خصوصیت نہ ٹھہرائے، اور وہ جس حال میں ہو اسے اپنے استحقاق سے فروتر سمجھے. اس سے نہیں صاحب کرے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جب تک بندہ یہ خیال کرے کہ لوگوں میں اس سے بڑھ کر برے افراد موجود ہیں تو وہ متکبر ہے، اپنے کو سب سے برتر سمجھے. بہت بڑی بات ہے. حضرت وغیرہ عادت یہی چیز پیدا کرنا چاہتے ہیں. حضرت کی عادت تھی کوئی آتا تو ڈھکلتے یہ کرتے، بڑے بڑے علماء کو بھی، اور چھوٹے لوگ ہم لوگوں کو تو کوئی بات ہی نہیں. مجھے حدیث وغیرہ کو تو یاد ہے. تاکہ یہ چیز آئے حقارت، تذلل، وہ دوسری چیز ہے. اپنی عزت کو برقرار کرنا وہ دوسری ہے، اور یہ دوسری چیز ہے. بہت بڑی چیز ہے. کیا بتاؤ اس کی مثالیں. چلیے، جب تک بندہ یہ خیال کرے کہ لوگوں میں اس سے بڑھ کر برے افراد موجود ہیں تو وہ متکبر ہے. کسی نے ان سے پوچھا کہ بندہ متواضع کب ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جب وہ خود کو کسی بات اور حال کے لائق نہ سمجھے. تصوف ہے یہی تصوف میں یہی تو سکھایا جاتا ہے. کوئی سیکھے یا نہ سیکھے لیکن سکھائے تو یہی جاتا ہے. طریق ہے، یہ سیرت ہے حضور کی. کسی نے ان سے پوچھا کہ بندہ متواضع کب ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جب وہ خود کو کسی بات اور حال کے لائق نہ سمجھے. آپ نے مزید کہا کہ متواضع وہ نہیں جس نے تواضع اختیار کی. آپ نے مزید کہا کہ متواضع وہ نہیں ہے جس نے تواضع اختیار کی. تو یہ سمجھا اس نے جو کچھ کیا وہ اس سے اوپر ہے، بلکہ تواضع یہ ہے کہ وہ خود کو اس عمل سے نیچے سمجھے جو عمل کے اس سے بھی ہم نیچے ہیں. آپ نے مزید کہا متواضع وہ نہیں ہے جس نے تواضع اختیار کیا ہے تو یہ سمجھا کہ اس نے جو کچھ کیا وہ اس سے اوپر ہے. نہیں، یہ بھی تواضع، بلکہ تواضع یہ ہے کہ وہ خود کو اپنے عمل سے نیچے سمجھے. تواضع وہ نہیں ہے جس نے تواضع اختیار کی تو یہ سمجھا کہ اس نے جو کچھ کیا وہ اس سے اوپر ہے. یہ بھی تواضع نہیں ہے. تواضع کیا لیکن سمجھا کہ اب ہم بہت بڑے ہوئے، ہم متواضع ہو گئے، یہ بھی کبر ہے. امام غزالی نے بہت دیکھا ہے، دیکھا کہیں بہت حضرت کے نشانات بھی غالباً. بلکہ تواضع یہ ہے کہ وہ خود کو اپنے اس عمل سے نہیں سمجھے جو عمل کیا تواضع کا، سمجھے کہ اس سے بھی نیچے ہے.
تواضع کبھی عظمت خداوندی کے مشاہدے سے پیدا ہوتی ہے. تواضع کسی پہلی قسم کی تواضع کہلاتی ہے، اور یہ کبھی بندے کے اپنے نفس کے نقص پر مطلع ہونے سے پیدا ہوتی ہے. بندے کا اندر نقص ہے، بھائی اس نقص کی وجہ سے تمہارے اندر بڑائی کیسے آئی. پہلی قسم کی تواضع نفس کو مار ڈالتی ہے، انانیت کو ختم کر دیتی ہے، اور کبر و غرور کے پودے کو جڑ سے اکھیڑ دیتی ہے، حتیٰ کہ نمود و نمائش و تکبر اس کے قریب بھی نہیں آتا. اور دوسری قسم کی تواضع بندے کو فضیلت کے درجات طے کراتی ہے. بالکل وہاں سے فضیلت کے درجات جتنا نیچے ہوا اتنے بڑھے. اللہ تعالیٰ کو سمجھنے سمجھانے تو سب حالات کی چیزیں ہیں، اس کو الفاظ سے کیسے سمجھا جا سکتا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام تواضع اختیار کرنے والوں کے سردار ہیں، اور ان کو اللہ نے کامل و وافر تواضع سے نوازا. بڑائی نہیں، تواضع سے نوازا. بہت بڑی بات ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام تواضع اختیار کرنے والوں کے سردار ہیں، اور ان کو اللہ نے کامل و وافر تواضع سے نوازا تھا. آپ کی تواضع سے متعلق ایک روایت یوں ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ایسی تعریف نہ کرو جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف کی ہے. بلا شبہ میں بندہ ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو. بس رسول تو بندہ. بخاری کی روایت، مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول. کیا ہے؟ میں دوسرے ملک میں تھا، کہیں کسی کام کے بارے میں نام لکھا ہے، فلاں نے کیا ہے، تو اس میں کہیں مولانا نہیں لکھا تھا. کسی میں ہم بگڑ گئے، تم نے مولانا کیوں نہیں لکھا؟ بگڑ گئے. مولانا ان سب چیزوں کی تو فکر بھی نہیں. ایک مصری عالم میں بیان کرتا ہے، بہت اچھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7-8 سال کے لڑکے کو کہا وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ سے مدد طلب کرو. کہا 7-8 سال کے لڑکے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں. نماز روزہ کی تو ہے ہی ہے، اخلاق کی تعلیم ہے. ہمارے بزرگان یہی کہتے ہیں کہ 7 سال کے حکم میں علم نماز کا حکم ہے، اسے اخلاق کی درستگی کا بھی حکم ہے. بہت طریقہ جوان لڑکا ہے، مصر کا عالم وائز ہے بہت بڑا. کہا 7-8 سال کے لڑکے کو استعانت باللہ کی تعلیم دی جا رہی ہے. آج یہ 60 اور 70 سال کے بوڑھے بیٹھے ہیں، ہزار آدمی رہتے ہیں اس کے بعد میں، ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ استعانت باللہ ہے کیا چیز. میں نے کہا صحیح سے بھائی کون آدمی ہے بھائی زبردست. کہا جوان ہے لیکن اللہ نے اس کو عجیب ملکہ دیا ہے، جب چاہے اٹھا دے لاکھوں آدمیوں کو. کہا جوانوں سے کہا
بتلاؤ تمہاری عمر میں سب سے اچھا دن کون تھا یا اچھی رات کون تھی؟ تم کہو گے جس دن ہماری شادی ہوئی تھی جوانوں سے. لیکن سنو، ایک صحابی ہیں جب ان کی توبہ قبول ہوئی ہے تو انہوں نے کہا آج کے دن میری سب سے اچھی رات ہے جس میں میرے لیے توبہ نازل ہوئی، توبہ کی قبولیت. یہ بیان کیا اس نے آج کے دن. سب پلٹ گیا ہمیشہ. خواص میں بھی یہ چیزیں پلٹ گئی. خواص بات کون ہے؟ کچھ نہیں سمجھتے. خواص بات کیا ہے؟ بکواس ہیں. خواص نہیں بکواس. ہم بھی وہی میں سے اپنے کو مستثنا نہیں کرتا. ہم یہ صفات آنا چاہیے. بس اللہ اللہ تعالیٰ یہ اخلاق نبی ہے. چھوٹی سی کتاب ہے لیکن بہت اچھی کتاب ہے. بلا شبہ میں بندہ ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کو مذکورہ 12 حدیث میں تعریف سے مراد یہ ہے کہ میری ایسی مبالغہ آمیز تعریف نہ کرو جسے نصارہ نے کی اور انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور خدا کا بیٹا بنا دیا. ان کی آنکھیں حدیث میں ہے کہ مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کو قل انما انا بشر مثلکم. یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ آپ کا اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ عبودیت میں کوئی آپ کے برابر ہو سکتا ہے. عبد میں بھی کمال حاصل تھا. کمال بڑھا رہا. عبودیت سے مراد شہود ربوبیت ہے. عبودیت سے مراد شہود ربوبیت، اللہ کے ربوبیت جس کے سامنے ہوگی وہ عبودیت کیا کیسی کی اس کی عبودیت کوئی تصور نہیں کرتا. عبودیت سے مراد شہود ربوبیت. اور اس سے عدم غفلت ہے، ربوبیت سے غافل نہ ہو. اور آپ کی ذات اقدس اس وقت میں کامل ترین تھے. صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس نے کہا کہ ایک خاتون نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا مجھے آپ سے ایک کام ہے. آپ نے فرمایا مدینے کی جس گلی میں چاہو مجھ سے مل لو. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. مسلم کی روایت میں اضافہ ہے کہ آپ نے اس خاتون سے ملاقات فرمائی اور اسے جو بات کرنی تھی کہی. امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ لوڈی آپ کو جب چاہتی اپنے کام کے سلسلے میں بلا دیتی. لوڈی تھی غلام. یہ آپ کے تواضع کا کمال ہے جو پوشیدہ نہیں ہے. نسائی کہتے ہیں آپ بیوہ اور مسکین کے ساتھ جا کر ان کے کام کاج کر دینے میں کوئی آر نہیں سمجھتے تھے. شامل ہو گئے. یہ آپ کی تواضع انکساری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشری لباس میں یا ملکوتی جامے میں نبی بن کر روئے زمین پر آنے کا اختیار دیا کہ آپ کو ہم بھیجیں گے زمین میں تو بشری لباس میں بھیجیں یا فرشتے والے لباس میں بھیجیں. تو آپ نے بشری لباس میں آنا پسند کیا. اسی لباس میں آؤں. اور یہ بات ابو ہریرہ کی حدیث سے ثابت ہے جس کے الفاظ یوں ہیں
جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ایک فرشتہ آسمان سے اترا. جبریل نے کہا یہ فرشتہ ہے جو اپنی پیدائش سے لے کر آج تک پہلی بار دنیا میں اترا ہے. جب وہ نازل ہوا تو اس نے کہا یا محمد، اللہ یقین دے ہم لوگوں کو، یقین ہے کامل. یا محمد، مجھے اللہ نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آپ کو فرشتہ بنا کر بھیجوں یا بشر. اس موقع پر جبریل نے آپ سے کہا یا محمد تواضع و عاجزی اختیار کرو، اشارہ کر دیا. مان کے ایسا مشورہ دے سکتا ہے، سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی کر دیں کہ فرشتہ بنا کے، یعنی اس کی مطالبہ کیا فوراً. آپ نے اس سے کہا یا محمد تواضع و عاجزی اختیار کر لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے انسانی جامع میں رسول بنا کے بھیجیے، انسانی جامع میں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی عیادت کرتے تھے. جنازوں میں شرکت فرماتے تھے. گدھے سے سواری کرتے اور غلاموں کی دعوت قبول فرماتے تھے. غلاموں کی دعوت. اور اب تو غلامی کی دعوت کبھی قبول کرنا چاہیے. یہ شادی بیاہ میں سب بالکل علماء سے لکھا بھی ہے کہ نہیں شرکت کرنی چاہیے. پرسوں نرسوں جہاں ہم کو کہہ رہے تھے عبداللہ نے کہا بہت اچھا ہوا نہیں. میں نے کہا میں تو خود نہیں جانا ہونا چاہتا کہیں. مشہور تھا کہ وہ آئیں گے تو کچھ لوگ یہاں کے لوگ کہا کہ مولانا یہاں آئیں گے. خیر اچھا میں نہیں گیا کوئی، ارے میں جاتا بھی نہیں لیکن بہرحال اچھا ہے. ہاں یہ بھائی ہم لوگ جب ہم لوگ شروع میں آئے تھے وہاں باقر وکیل صاحب تھے، نام سنا ہوگا، بہت بڑے وکیل تھے. تو انہوں نے افطار کی دعوت کیا. ہم تھے بھائی صاحب تھے اس وقت. حضرت کے تو میز کرسی پر انہیں کھلا دیا. اس وقت ہم لوگ اب تو ہم لوگ نہیں پوچھا ہو گیا کوئی بڑی بات، اس وقت بڑی بات تھی. میز کرسی پر کھلا دیا، کھا لیا ہم نے. تو بات شور ہوا کہ مولانا کے داماد لوگوں نے کرسی پہ کھا رکھا ہے میز کو. حضرت نے کہا بھائی وہ ابھی نہ عمر ہیں، لڑکے ہیں، کوئی بات نہیں. حضرت نے جواب دیا، یہ اس کو برا نہیں مانا. حضرت نے کہا ہے بھائی جہاں تک ہو سکے سنت کی اقتدا ہم لوگ جاری ہی رکھنا چاہیے، جاری رکھنا چاہیے. اب تو یہ سوچتا بھائی کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں لوگ، کیونکہ بیٹھ تو جاؤ زیادہ. اب تو یہی ہے، یہ ہونا بھی چاہیے. بہت مشکل ہو جاتے ہیں چارے لوگ، لیکن بس اللہ تعالیٰ جیسی ہمت جس کو دے. یوم بڑی قریظہ کے موقع پر آپ گدھے پر تشریف لائے. بہت بڑا مارکا تھا، اس میں گدھے پر تشریف لائے، جس کے منہ میں کھجور کے پتوں کی لگام پڑی ہوئی تھی گدھے کے، اور اس کی پشت پر کھجور کی بٹی ہوئی پالان تھی. گدھے پر بھی یہ پالان. تواضع ان کے ساتھ یہی ٹھیک ہے، مجھے اسی میں فائدہ ہے. آپ مریض کی عیادت، آپ مریض کے قریب اس کے سر کی جانب سے تشریف فرما ہوتے ہیں اور اس کا حال ان الفاظ میں دریافت فرماتے ہیں، اب کیسے ہو. یہ بھی ڈھنگ بس گئے، اب کیسے ہو.
ترجمہ کرنے والا لکھ رہا ہے بالکل، تو عرب کی کتاب ہے. واہ 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 واہ، کیسے یا یہ فرماتے تو نے صبح کیسے کی؟ یا تم نے شام کیسے کی؟ یہ نبی ایک ایک چیز محفوظ، ایک ایک چیز محفوظ. اور فرماتے، اور یہ بھی فرماتے لا باس طہور انشاءاللہ تعالی، کچھ عرض نہیں، یہ تمہارے گناہوں کے لیے تو پھر مطلب مٹا دینے والا ہوگا، کفارہ بن جائے گا. دیوبند جس سے حضرت کا فارغ ہوا یہی بیان کر رہے تھے. دارالعلوم کا مسئلہ تھا آنے جانے کا، ایک بائک بیٹھے تھے، وہ بیٹھے اور یہ شروع کر دیا کہ اگر صوفیہ نے حضور کے حال کی حفاظت کیا تو ہمارے علماء نے حضور کے ہر نقل و حرکت کی حفاظت کیا. یہ ہماری اتنی بڑی فارغ کا اثر ہو گیا. یہ بات ماننے سے الٹی ہوگی، لیکن حضرت عالم بھی تھے، علم کا جو کوئی آتا تھا کیا علم کی وجہ سے بھی آتا تھا. تصوف ان کے علم کے تابع ہے. حکیم شمس الدین صاحب بہت بڑے عالم تھے، حکیم تھے لکھنؤ کے. کہا میں حضرت کے علم کی وجہ سے آیا ہوں. علم کا غلبہ ہونا چاہیے اپنے ہاتھ پر. فرمائیے اسی بات سے سمجھ آئیے. بیٹھتے ہی کہا دارالعلوم کی بات تھی، ہماری کیسے ہوا، یعنی یہی شروع کیا. اگر صوفیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کی حفاظت کی تو علماء کرام نے حضور کے ہر نقل و حرکت کی حفاظت کی. کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، یہ آواز اتنی حضور یہ اسے فارغ اثر ہو گیا، بتا دیے گئے. میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا. اب کسی نے کیا کہا، ایک سب بڑے عالم حضور پر علامہ شارانی کی روح حضور کر گئی تھی. بیوقوف. اب بزرگی والی ثابت کرنے ہم تو کہتے یہ بزرگی حضرت کی تھی، ہے کہ نہیں مجھے؟ حقیقت بھی یہی تھی، یہ بزرگی بھی اس کے کیا خلاف. علامہ شارانی کیا حیثیت ہے؟ حضرت ہو سکتا ہے حضرت سے علامہ شارانی سے بڑا ہوا ہو. ہم تو اپنے شیخ میں یہی سمجھتے ہیں. ہم محی الدین ابن عربی سے پڑھ کے سمجھتے تھے. علامہ شارانی کیا ہے؟ وہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان پر معلوم کتنے اعتراضات ہیں علامہ شارانی پر، محی الدین ابن عربی پر. بہت سے کفر کا فتویٰ دیے ہوئے. ایک بات کہہ رہا ہوں، میں ان کی ترغیب نہیں کر رہا ہوں. اگر وہ یہ کہتے کہ فلاں عالم عشق کہتے رہے، اگر صوفیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کی حفاظت کیا ہے تو علماء کرام نے حضور کے ہر نقل و حرکت کی حفاظت کیا ہے. اس طرح کھاتے تھے، اس طرح بیٹھتے تھے، اس طرح سوتے تھے، اس طرح استجا کرے جاتے. یہ حفاظت معمولی ہے، بہت عمدہ بات ہے. لیکن میرا خیال ہے کہیں لکھا بھی نہیں گیا، میں بیان کر رہا ہوں. نہیں نا، وہ سب ویسے ہی ہیں. وہ تصور کی کوئی بات یاد دیے ہوں گے صاحب. حکیم صاحب بہت بڑے عالم تھے جو آتے شبد تھے. کہا حضرت کے علم کو دیکھ کے میں آیا ہوں، خود بزرگوں کو دیکھ کے نہیں آیا. علم تصوف غالب ہے. علم تصوف تصوف علم دقیق است، ہر کی برا بدانت سجا بارگاہ سم سے بارگاہ ہے. چل ابھی پرسنل میں ہاں صدر بارگاہ کچھ کیا منطق کتاب کیا ہے.
فرماتے لا باس علیکم. کون سنتا ہے مجھ سے؟ اپنے نبی کے طریقے کو سننا چاہتا ہے. نبی کی صورت ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالم سے کہا کہ آیا کہ اپنے باپ دادا سے زیادہ حضور کی محبت رکھوا ہے، باپ سے بھی زیادہ. دونوں کا کیا آپ لوگ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت بیان کرنے لگے. اس کے بعد ان کے باپ کی سیرت بیان کرنے لگے. پر ان کا کیا مولانا ہمارے باپ دادا کیا صورت ہے؟ حضور کی سیرت بس ہے. کہ ابھی تم کہہ رہے تھے کہ باپ دادا کی زیادہ دیکھیں الٹا ہے. یہ معلوم ہوا کہ ہر مومن کے دل میں الحمدللہ اتنا ایمان تو ہے ہی ہے کہ اپنے باپ دادا کے ذکر سے اچھا حضور کا ذکر سمجھتے ہیں. ہے ہی نہیں؟ ہر آدمی اتنا تو ہے ہی. اب بھی ہے. یہ حضرت کا بیان ہے. یہ میں نے بیان کیا. طبری کی کتاب مختصر سیرہ میں مذکور ہے. مختصر سیرہ بھی کوئی کتاب ہے طبری کی. آپ بغیر پالان کے گدھے پر قبا کی جانب روانہ ہوئے اور آپ کے ہمراہ ابو ہریرہ تھے. آپ نے فرمایا یا ابا ہریرہ میرے ساتھ سوار ہو جاؤ. ایک بغیر پالان اور گدھا پیچھے کا سوار ہو جاؤ. ابو ہریرہ نے کہا جیسے آپ کی مرضی. دیکھو وہی انداز ویسی ہے اردو کی، جیسے آپ کی مرضی. اور ابو ہریرہ سوار ہونے لگے تو سواری پر ٹھہر نہ سکے اور دونوں گر پڑے بغیر پالان کے گدھے پر. دوسری بار پھر آپ نے سوار ہو کر اسے سوار ہونے کہا اور وہی کچھ ہوا. تیسری بار آپ نے ابو ہریرہ کو سوار ہونے کہا تو اس نے کہا بخدا یا رسول اللہ میں آپ کو تیسری بار نہیں گرانا چاہتا، اب جائیے. ابھی 2 مرتبہ حضور بھی گرے. گدا تھا چوٹ نہیں آئی ہوگی. حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ کو جو کی روٹی اور باسی سالن کی دعوت دی جاتی ہے تو وہی قبول فرماتے ہیں. باسی سالن نہاری نہیں جاتی تھی، گرم گرم روٹی گرم. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. انس ابن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے بوسیدہ قضاء پر حج ادا فرمایا جس پر پڑے ہوئے کپڑے کی قیمت 4 درہم سے بھی کم تھی. اور آپ نے اس موقع پر یہ دعا کی اے اللہ اسے ریا اور نمو سے پاک حج بنا دے. کسی شان شوکت سے حج ہوتا ہے میں کہا نہیں سمجھا بغیر خیال ہو. دیکھیے ہم لوگ تو ہے بہرحال اب اس سے ایک تسلی بھی ہو سکتی ہے چلو جتنا نیچا رہا چاہیے. بہت شان ہے. ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کیسے لوگ مشاعر ہوں پیر آدمی ہوں. آپ نے اس موقع پر یہ دعا کی اے اللہ اسے ریا اور نمو سے پاک حج بنائیے. معمولی چیز. حضرت انسی کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے بڑھ کر عزیز و محترم تھے مگر وہ نہیں دیکھتے تو ان کے لیے کھڑے نہ ہوتے کیونکہ آپ یہ ناپسند فرماتے تھے. وہ ان کو ایسی تربیت آپ نے دی تھی وہ آپ کے ارادے کو اپنے ارادوں پر فوقیت دیتے تھے. تربیت دی تھی کھڑے نہ ہوں. یہی ہے نا آپ کا اپنے لیے قیام کو پسند نہ فرمانا. آپ کا اپنے لیے قیام کو پسند نہ فرمانا آپ کی تواضع پسندی اور ربوبیت الہیہ کے سامنے اعتراف کا ثبوت ہے.
اس میں شک نہیں کہ قیام صرف رب العالمین ہی کے لیے سزاوار ہے، مگر اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ صالحین میں سے اہل فضل و کمال کے لیے کھڑا ہونا درست نہیں، کیونکہ ایک روایت میں ہے صحابہ آپ کے احترام میں کھڑے ہو گئے. ان دونوں روایتوں میں سامنے رکھ کر یہ توجیہ کی جاتی ہے صحابہ کرام آپ کو دور سے ان کی طرف نہ آتا ہوا دیکھتے یا بار بار کے آنے جانے کے دوران ان کے لیے کھڑا نہ ہوتے. لہذا یہ روایتیں اس بات کی نفی نہیں کرتی کہ صحابہ آپ کی بھی آمد واپسی پر ان کے لیے احترام کھڑے ہو جاتے تھے. کبھی کھڑے ہو گئے، بار بار نہیں کھڑے ہوتے تھے. حضرت انس کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے بکری کی ایک پنڈلی بھی بطور ہدیہ دی جائے تو قبول کر لوں گا، اور اگر ان کی مجھے دعوت دی تو قبول بھی کر لوں گا. یہ تمام مذکورۃ الصدر حدیث اس بات کی کھلی دلیلیں کہ آپ غائب جب تواضع پسند، منکسر المزاج، دنیوی ساز و سامان میں قلت پسند اور دنیوی جاہ و منصب کو بنظر حقارت دیکھنے والے تھے. یہی آپ کا مطمئن نظر تو یہ تھا کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی والا ہے، اس کو ترجیح دو. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی چادر بھی استعمال کیا ہے، کملی نہیں. اس پر حضرت فرماتے تھے کہ اس لیے اسے اختیار فرمایا تاکہ نبی کو بھی تاکہ امیروں کو بھی اس چادر کی اوڑھنے کی سنت پر عمل ثابت ہو جائے. بہت اسے فرماتے خالی کملی نہیں تھی، غریب لوگ مست رہتے کہ ہماری سنت حضور نے اختیار کیا ہے. بہترین یمنی چادر بھی اختیار کی تاکہ امیر لوگ بھی تسلی ہو جائے یہ بھی اختیار کرنا سنت ہے. حضرت کی بات ان کے اصحاب مبارک آرائی سے ان کی تعریف کرے، جیسا نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان پر پڑھایا، انہیں خدا اور خدا کا بیٹا ایسا حضور نے نہیں کیا. آپ حاجت مندوں کی طرف توجہ فرماتے، ان کو سنتے، ان کے ضروریات پوری فرما دیتے. قطع نظر اس کے کہ حاجت مند کوئی غلام ہوتا ہے یا عورت، ضرورت مند لوگوں کے راز پوشیدہ رکھتے، انہیں نہ پھیلاتے بلکہ ان کو لے کر کسی ایسے جگہ لے جاتے جہاں کوئی دوسرا ان کی بات نہ سن سکتا. اپنی ضروریات کا ذکر صحابہ سے نہ کرتے، یہ بھی خاص. اپنی ضروریات کا ذکر صحابہ اور نہ ہی کبھی اپنی حالت پر کسی کوئی شکایت کرتے. یہاں تک اپنے ذرا ایک یہودی کے پاس 3 سال جو کے عوض رہن رکھ دی تھی جو انہوں نے اپنے اہل و عیال کے لیے حاصل کیے. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سیرت ہے نبی مختصراً جامع جو کے لیے تھے. اپنی اللہ تعالیٰ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں اتباع سنت کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو سنت کی اتباع کی توفیق مرحمت فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق میں سے ہم سب کو بنائے. محمد البشر لا کالبشری بل ہو یاقوت بین الحجری. حضور بھی بشری ہیں مگر ایسے ہیں جیسے یاقوت پتھر ہوتا ہے اور پتھروں کے درمیان. یہ بہت ہی پسند آئے اللہ کو. یہ درود جتنے لوگ تھے سب کی بخشی فرما دیے، بخش دیا. اللہ ہم سب کو ایسی محبت حضور کی، ان کی اطاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق مرحمت فرمائے.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلی اللہ تعالی